AS اسلامک انفو کی طرف سے السلام علیکم۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ کیوں اٹھایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ آپ اللہ پاک کے حکم سے مریضوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں شفا یاب کر دیتے تھے۔ آپ کی پیدائش اللہ پاک کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے۔ سیدہ مریم بہت ہی عبادت گزار اور پاک باز عورت تھیں۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان پردے کی ایک آڑ بنا رکھی تھی۔ کھانا پینے پردے کے پیچھے سے ہی دیا جاتا تھا۔ اس حالت میں جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے حلق میں ایک پھونک ماری تو اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور بیت الحم میں چلی گئیں۔ وہاں انہیں درد شروع ہوا تو کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی۔ جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں واپس تشریف لائیں تو لوگوں نے کہا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کہ اے ہارون کی بہن تم نے بہت برا کیا ہے۔ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار عورت تھی۔ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا۔ سیدہ مریم خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، تو وہ کہنے لگے کہ بھلا اتنا چھوٹا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتا ہے، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اس وقت عظیم معجزہ رونما ہوا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 سے 33 میں ہے کہ بچہ بول اٹھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اس نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں زندہ کھڑا کیا جاؤں، سلام ہی سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد فرمایا کہ یہ اصل واقعہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا، اور یہی حق بات ہے جس پر لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو پاک ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی اور اس معجزے کے بعد بہت سے فرقے گمراہ ہوئے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان بہت بلند ہے، نہ وہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ ہی کسی کو بیٹا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 سے 74 میں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت الحم سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئیں۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی اور اس کے پاس پانی کا ایک چشمہ تھا اور پھل بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہونے لگی تھی، لیکن ابھی تک ان کے پاس نبوت نہ تھی۔ یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر کی حیثیت سے دین کی دعوت دینی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عجیب و غریب معجزات عطا فرمائے تھے کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے۔ مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا وہ مردوں کو زندہ کرنا تھا۔
بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی جبکہ دوسری نے کفر کیا۔ مسلسل معجزات کا لوگوں پر اثر ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ہونے لگی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار بنتے جا رہے ہیں۔ مختلف علماء اکٹھے ہو کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس گئے اور اسے جا کر بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم تمہاری حکومت چھیننے جا رہا ہے۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی پر چڑھا دو۔ تو اس وقت کا طریقہ کار یہی تھا، وہ لوگ آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ سولی پر چڑھا دیتے تھے۔ ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے، اسی حالت میں لٹکا ہوا ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ آپ کے رسول بننے کے تقریباً 3 سال بعد کی بات ہے۔ یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ ابن مریم کے خلاف ابھارا تھا وہ روم کا گورنر تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر عیسیٰ ابن مریم کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں عیسیٰ ابن مریم بیت المقدس آئے۔ یہاں پر عیسیٰ ابن مریم نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں کے ساتھ شہر سے باہر ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہو سکے تو مجھے موت کا پیالہ مجھ سے ٹال جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ جب بنی اسرائیل جاسوس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو عیسیٰ ابن مریم اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے عیسیٰ ابن مریم کا شاگرد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ بنی اسرائیل اور حکمرانوں کے لوگوں نے یہاں تک کہ حواریوں نے بھی اس کو عیسیٰ ابن مریم مان لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن مردہ رہنے کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک یہ شک میں مبتلا ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کو گرفتار نہ کر سکے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ خدا حافظ۔